بجائیں، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ یہ اپنے بندوں کو بندگی سکھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ لا کر ہر بندے کو اللہ بندہ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ بندہ اللہ کا حقیقی بندہ بن کر بندگیوں کے تمام جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں پر عمل کرنے والا بنے۔ بندگی میں ایمانیات کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاشرے کا شعبہ، اخلاق کا شعبہ، بندگی کے مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ بضع و سبعون شعبہ، افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس میں افضل، سب سے زیادہ افضل لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا حکم دیا، ایک ہے کلمہ طیبہ کی کثرت رکھا کرو۔ حضرت عائشہ سے تو یوں فرمایا: اے عائشہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار پڑھا کرو۔
علماء نے کہا یہ کلمے کو بار بار پڑھنے کو کیوں کہا؟ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھیں؟ کیا اس میں خصوصیت ہے؟ کیا اس کی فضیلت ہے؟ کیا اس میں حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے بندے کے اندر کیا پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی بات جددو ایمانکم، ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ جلا پیدا کرے گا. جلا ایک ہے ایمان، نارمل ایمان، لیکن ایمان کے اندر جلا اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، نورانیت پیدا کریں گے، قوت پیدا کریں گے، طاقت پیدا کریں گے، اور اس کے اندر امتیاز حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے کلمہ طیبہ کے ذریعے سے. صرف کلمہ ہی نہیں، کلمہ جس وقت بندہ ورد کرتا ہے، ایک ہے ورد کرنا اور ایک کلمے کو بولنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ کو بولنا، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، لا الہ الا اللہ کو سمجھانا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنا، لا الہ الا اللہ کا جو کچھ مطالبہ ہے ان تمام مطالبے پر اترنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ایمان کو جلا بخشنا. صرف بقول لا الہ الا اللہ، جب بندہ قول، حدیث پاک میں تو قول ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا، تبھی دھیرے دھیرے اس کے اندر وہ ایسا نور پیدا ہوگا جو نور حق اور باطل کی رہبری کرے گا، صحیح اور غلط بتائے گا، اچھی اور بری کے درمیان تمیز کرے گا. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، نیکیاں تجھے خوش کر دے، نیکیاں تجھے خوش کر دے، برائیاں تجھے غمگین کر دے، کوئی ایمان والا ہے. تو حضور علیہ السلام نے کیوں کہا استغفار سے پہلے کلمہ طیبہ؟ علماء کہتے ہیں ایسا نور لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے پیدا ہوگا، وہ نور بتائے گا پچھلے زمانے کی غلطیاں ہم نے کیا کیا کی. بعض مرتبہ صفائی کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. آپ کو کہتی ہے بھئی اسے صاف کرو، اندھیرے میں کیسے صاف کریں گے؟ ارے بھئی اندھیرا رہے گا، صاف کیسا کریں گے؟ بھئی جو سو رہے ہیں ان کو جگاؤ، بیان کے بعد آرام کرو، اس کے بعد آرام کرو، سونا نہیں، ٹھیک ہے بھئی؟ اور یہاں سونے والوں سے بات کرنے کے لیے طے نہیں کیا گیا. سونے والے رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ. رحمت اللہ علیہ کوئی سال ثواب کرنا سو، ان سے بات کرتی ہیں کیا؟ تو یہاں سونا نہیں ہے. کیا بتایا بولو؟ روشنی جب آتی ہے، غور سے سنیے، توجہ سے سننا اور پھر انشاءاللہ آگے پہنچانا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے نور پیدا ہوگا. جب نور پیدا ہوگا وہ نور بتائے گا کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھی، کیا بری، کیا حسنات، کیا سیئات. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اسی کو حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو. مومن جب دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ تمہیں نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دل کو دیکھ کر پہچان لے گا او ہو یہ وہ ہے، یہ ہے. یہ ایمان والے کی فراست ہے. یہ تو جب دوسروں کی تمام طرح کی چیزیں اس کے سامنے ظاہر ہونے کے بارے میں بتایا گیا تو خود کی تو بدرجہ اولا ظاہر ہوگی.
اسی لیے کہا کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سر جھکا کر پوچھو اپنے آپ سے کیا میں اچھا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھو کیا میں اچھا ہوں؟ دل بتائے گا نہیں، تم اتنے اچھے نہیں ہو جتنے اچھے لوگ سمجھتے ہیں، تم اتنے اچھے نہیں ہو جتنے اچھے ساتھی سمجھتے ہیں، تم اتنے اچھے نہیں ہو جتنے اچھے تمہارے دوست و احباب ملنے جلنے والے تمہارے بارے میں تصور کرتے ہیں، تم اتنے اچھے نہیں ہو۔ جب ہمارا کلمے کا ورد خود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ہمارے کرامن ہمیں اچھے کیسے کہیں گے، ہمارے کاتبین کیسے اچھے کہیں گے؟ کرامن کاتبین یہ دفاتر کھول دیں گے اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں، اور کہیں گے پڑھو بھائی اقرا کتابک، ہم نے اپنی زندگی میں کیا 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 نہیں کیا، کتنی اچھے کتنے برے، اخلاقی خرابی۔ میں اسی لیے ایک بات کہا کرتا ہوں، محاسبہ جب کرنے کو کہا جاتا ہے، توجہ سے بات سمجھو، محاسبہ کرو، تو لوگ کس کا محاسبہ کرتے ہیں؟ نمازوں کا۔ کس کا؟ آج میں نے کتنی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، اس کا محاسبہ اتنا کرتی ہوں جو۔ آج تلاوت میں نے کتنی کی، اس کا محاسبہ۔ آج ذکر میں نے کتنا کیا، اس کا محاسبہ۔ آج میں نے جھوٹ کتنا بولا، اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ آج میں نے مکاری کتنی کی، اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ آج میں نے دھوکہ کتنا دیا، اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ آج میں نے بد اخلاقی سے کتنا پیش آیا، اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ آج میں نے کتنی بدتمیزی کی، اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ آج میں کتنا بے ادب بنا، اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ آج میرا معاشرہ معاملہ اخلاق کے اندر کتنی کمی آئی، اس کا محاسبہ کون کرے گا؟ محاسبہ یہ صرف عبادتوں کا نہیں ہے، اولیاء اتقیاء محاسبہ کرتے تھے اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے بھی۔ آج میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کتنے اچھے الفاظ تھے اور کتنے بیکار الفاظ تھے، کتنے مطلب کے تھے کتنے بے مطلب کے تھے، کتنے ضرورت کے تھے کتنے بے ضرورت کے تھے، کتنے یعنی تھے کتنے لا یعنی تھے۔ یہ ہے محاسبہ۔ اور یہ محاسبہ کب کریں؟ روشنی ملنے کے بعد، اندھیرے میں نہیں۔ اور روشنی کب ملتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جب ورد کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا پہلے لا الہ الا اللہ آپ کے اندر روشنی پیدا ہو، تو پھر اب وہ روشنی بتائے گی کہ آپ کے اندر کی غلطیاں کیسے کیسے ہیں۔ ایک ہے پینسل کی غلطیاں، پینسل میں ہم نے لکھا غلطی ہو گئی تو فوراً ربڑ لیں گے کلا دیں گے۔ ایک ہے پین کی غلطیاں، پین کے ربڑ الگ ہوتے ہیں، اور ایک ہے مارکر کی غلطیاں، اور ایک ہے پتھر پر لکیر کی غلطیاں۔ ارے بھئی یہ تمام غلطیاں یکساں نہیں ہیں۔ پینسل اس غلطیوں کو درست کرنے کے لیے ہلکی سی محنت، پین ذرا زور لگاؤ، مارکر اور پتھر پر لکیر اسے تو کاٹنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی کے غلطیاں وہ ایمان کی روشنی بتائے گی تجھے کتنے پاور کا استغفار کرنا ہے۔ پاور خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یوں گھما دیے تو پورے غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ پینسل کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں؟ تو خالی کون سے؟ ارے بولو بھائی کون سے؟ ہاں وہ یاد رکھو، سب ایک طرح نہیں تولنا۔ یہ خالی پینسل کی غلطیاں، وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ پینسل کی غلطیاں خالی۔ ہمیں لوگ پینسل کی غلطیاں کہ استغفار کر کے خوش ہو جاتے ہیں، کیا پتھر کی غلطیاں بھی معاف ہو گئی؟ نہیں، وہ تو چھوئی ہی نہیں، ابھی پین کی باقی ہے جناب۔
اور پین کی غلطیاں کرنے کے لیے توبہ، کیا کرو؟ توبہ کرو۔ مارکر کی غلطیاں توبۃ النصوح کرو، اور وہ غلطیاں جو پتھر کی وہ تہجد میں اٹھ کر توبہ کیا کرو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر۔ معاملات کی غلطیاں ہیں، صاحب معاملہ سے معافی مانگو۔ اللہ حقوق اللہ کی غلطیاں ہیں، اللہ سے معافی مانگو۔ جن کا اعادہ کا حکم ہے اسے اعادہ کرو، جن کے قضا کا حکم ہے اسے قضا کرو۔ وہ خالی توبہ استغفار کرنے سے معاف نہیں ہو جاتی۔ جن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ خالی استغفار کرنے سے معاف ہو جاتی کیا؟ خالی استغفار کرنے سے معاف ہو جاتی؟ میں 50 سال سے نماز پڑھیا نہیں بھی اس کے واسطے استغفار کر لے، کوئی استغفار نہیں جی حضرت، قضا پڑھو۔ خالی استغفار کرے تو استغفار نہیں پڑھے وہ معاف، ٹھیک ہے، وہ جو نہیں پڑھے اسے کون پڑھنا؟ سو ہم ہی تو پڑھیں گے۔ توبہ کی مختلف اقسام ہیں، استغفار کے درجات ہیں، استغفار کے بہت سارے اس کے نکات ہیں۔ اس گناہ کے لیے استغفار کیا کرو، اس گناہ کے لیے استغفار کیا کرو، اس گناہ کے لیے استغفار کیا کرو، جس کے جیسے پینالٹی الگ الگ، پینالٹیاں الگ الگ، خالی 200 روپے دیو چلو، 100 روپے دیو چلو، 500 روپے دیو چلو، نہیں یہ غلطی نہیں، یہ غلطی پر 5000 روپے دیو چلو، یہ غلطی نہیں اس سے 5 لاکھ دیو، اسے تو معافی نہیں پوری پراپرٹی دے ڈالو۔ الگ الگ ہے کہ نہیں پینالٹیز؟ اسی طرح شریعت میں ہم نے جو غلطی کی وہ غلطی لا الہ الا اللہ بتائے گا۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ جب حقیقت کے ساتھ کلمے کا ورد ہوتا ہے، کلمے پر محنت ہوتی ہے، کلمے پر کوشش ہوتی ہے، کلمے کے ذریعے سے ایمان کو اور بڑھانا اور مزین کرنا اور نورانی بنانے کی جب کوشش ہوتی ہے، تب ایسا نور ہمیں حاصل ہوگا جو نور بتائے گا چھوٹی چھوٹی۔ اسی لیے حسنات الابرار سیئات المقربین کہا گیا۔ مقرب لوگ ان نیکیوں پر بھی استغفار کرتے ہیں جو نیکیاں نیک لوگ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مقرب کیوں؟ ان کا ایمان کا معیار ہو، وہ چھوٹی چیز کو بھی اللہ کی نافرمانی سمجھے، چھوٹی غلطی، چھوٹی سی غلطی، اور ایک ہے اسے غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یعرفون المعروف منکرا والمنکر معروفا، ایک زمانہ آئے گا لوگوں کا ایمان کی سطح اتنا گر جائے گا، لوگ نیکیوں کو برا سمجھیں گے، برائیوں کو نیکی سمجھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا فقائن ذالک یا رسول اللہ، حضور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا۔ فرمایا کیا بدتر ہوگا؟ فرمایا غضب کی بات تو یہ ہے یأمرون المنکر وینہون عن المعروف، نیکی سے لوگ حکم دیں گے لوگ برائیوں کا، اور نیکیوں سے لوگ روکیں گے۔ پہلے سمجھیں گے بعد میں روکیں گے، نیکیوں سے روکیں گے، برائیوں کا حکم دیں گے۔ اتنا گر جائے گا ایمان۔ اور اس وقت اگر ہم غور کریں، برائیاں ہمیں بری لگتی ہی نہیں، ہمیں اللہ نے جس کام کے لیے قبول کیا، خصوصاً ہم کون ہیں؟ منتخب من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے کام کرنے کے لیے چنندہ لوگ، بہت سلیکٹڈ۔ اللہ نے چنا ہے یہ میرا کام کرے گا، 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 یہ میرا کام کرے گا۔ اب یہ مجمع کون سا ہے؟ یہ مجمع وہ ہے جو اللہ کے دین کا کام کرنے والا، اور جو مجمع اللہ کا
کام کرنے والا مجمع ہے، وہ مجمع جھوٹ بول سکتا ہے؟ بولو بھائی، کسے جھوٹ؟ اللہ کے دین کا تقاضا آیا، انہوں سوچ رہی یہ تقاضا پورا کرنا نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، علماء نے فرمایا جو کام کرنا نہیں چاہتا اللہ اس سے کام لینا بھی نہیں چاہتا۔ لکھ کر رکھ لو، کیا بولو؟ جو کام چور جس کو کہتے ہیں، جو کام کرنا نہیں چاہتا اللہ اس سے کام لینا بھی نہیں چاہتا۔ اور ہم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم زبردستی تم سے کام لیں جبکہ تم چاہتے ہی نہیں ہو؟ ہم کیوں دیں گے ہدایت؟ اسی لیے کہا جو جتنا بڑا ظرف لے کر آئے گا اتنا اللہ کے پاس سے لے کر جائے گا۔ ظرف، اب اعلان ہوا بھائی آؤ پانی لے کر جاؤ، تو جس سے جتنا پانی کی ضرورت ہے وہ اتنا بڑا برتن لائے گا، بار بار لائے گا، بار بار لائے گا، بار بار لائے گا۔ کیوں؟ اسے ضرورت ہے، وہ گلاس تھوڑی لائے گا۔ جس کو جتنا ضرورت ہے وہ اتنا بڑا برتن لائے گا، اور جو جتنا اللہ کی یہاں قبولیت چاہتا ہے وہ اتنا بڑا ظرف لے کر اللہ کے پاس بیٹھے، یا اللہ میں بیٹھا ہوا ہوں میری نسلوں کو قبول فرما، اور کٹورے کے سکالے لگا کوئی 3 دن کو تیار ہے کہ جی نہیں، نسلوں کی قبولیت کی دعا کیسی؟ ارے بولو بھائی کیسی؟ نسلیں قبول ہونا، اور میں سوماری کے سکا بیٹھ کر رہنا۔ میں کیسا بیٹھ کر رہنا؟ 3 دن نہیں جانا، چلے میں نہیں جانا، 2.5 گھنٹے میں نہیں جانا، تعلیم میں نہیں بیٹھنا، اور میری نسلیں کیسے قبول ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی طرح۔ واہ، اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھے؟ تم نے کیا اپلیکیشن ڈال دی کہ اللہ سب قبول کر لیتا ہے کیا؟ اللہ دیکھتا بھی ہے یہ نالائق لائق دعا کر رہا ہے۔ کون ہے؟ نالائق ہے، دعا کیسی کر رہا ہے؟ لائق۔ دعا بڑی، قربانی چھوٹی۔ بڑی دعا تو بڑی قربانی کا مطالبہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی نسل قبول ہوئی، 62,000 انبیاء پیدا ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا مطالبہ جب کیا، جب کیا، جس طرح کیا، جیسے کیا، ہر طرح کی قربانی حضرت ابراہیم نے دی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ساری باتوں کا، امتحان ایمانی، امتحان قربانی، امتحان معاشرہ، امتحان معاملہ، امتحان اخلاق، امتحان وحدانیت، امتحان کے بہت سارے پرچے، مختلف قسم کے کوسچنز، مختلف قسم کے آزمائش، مختلف قسم کے حالات کس پر آئے؟ بولو۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام کو مکمل نبھایا اور پورا کیا، اور کامیاب تر ہو گئے۔ کامیاب تر، خالی کامیابی ہی نہیں، اعلیٰ درجے کی کامیابی کس نے لی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب کامیابی لینے کے بعد دعا کر رہے ہیں، ضرورت کامیابی لینے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اتنی بڑی قربانی جو میں نے دی، خالی میں امام بننے کے واسطے، خالی میں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ اتنی بڑی قربانی جو میں نے دی میری پوری نسل کو قبول کرا لے۔ کس لیے بھائی؟ میری پوری نسل، میری نسل ہاں نسل قبول ہو جائے، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دیا ہوں۔
حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم جب کھڑے ہوں قربانی دینے کے لیے اپنی نیت نہ کریں، نسلوں کی نیت کریں۔ کس کی نیت؟ کہ ہم سب چاہتے کہ نہیں چاہتے پوری نسل قبول ہو؟ کہتے ڈھیلے آمین بول رہے نا جی۔ ابھی پوری نسل قبول ہونا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ تو جب ہم قربانی دعا کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم دعا نہیں کرتے اپنے اولادوں کے لیے؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ پوری پریوار کے لیے، پورے خاندان کے لیے، یا اللہ ان کو قبول فرما، ان کو قبول فرما، ان کو قبول فرما، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جو شرک کریں گے ان کے لیے میرا وعدہ نہیں، جو وحدانیت والے رہیں گے میں ان کو قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ چنانچہ 62,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ کتنے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انا دعوت ابراہیم، میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا نتیجہ ہوں۔ میں جو آیا ہوں ایسے ہی نہیں، بلکہ جو دعا ابراہیم نے مانگی وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یا اللہ میں کعبۃ اللہ بنا دیا، اس کعبے کے لیے امام دے دے، مدرسہ بنا دیا، مدرسے کو مدرس دے دے، یا اللہ میں نے ایک تربیت کا بنا دیا، ان مربی کو یا اللہ تربیت کرنے کے لیے ایک امت دے دے۔ جو دعا انہوں نے کی ہے جہاں کھڑے ہو کر کی ہے وہیں پر اللہ نے حضرت نبی علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی لیے حضور کیا فرماتے تھے؟ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کس کا نتیجہ ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جائے، نبیوں کے دادا۔ اتنے انبیاء حضرت ابراہیم کے نسل میں آئے، اور حضرت ابراہیم کی کتنی بیویاں تھیں؟ اور 2 بیوی میں ایک حاجرہ اور ایک سارہ۔ حضرت حاجرہ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت سارہ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے، ہے نا بھائی؟ ہاں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں۔ پوچھا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، سوال کیا صحابہ سے، بتاؤ جو انتہائی اعلیٰ درجے کے شریف، معزز، مکرم، مبجل، معقر، ان کے دادا بھی قابل ذی وقار، پردادا بھی قابل قدر، اور ان کے یعنی نسل میں پردادا، دادا، باپ، بیٹا، چاروں کے چاروں قابل قدر، قابل احترام، قابل فخر، کون ہے وہ؟ تو لوگ خاموش۔ صحابہ، حضور آپ خود بتائیے، چاروں کے چاروں قابل قدر، ایسا تو ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام، ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو نسل، یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی نسل، پوری دنیا کی نسلوں میں وہ کس سے پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل، یعنی حضرت سارہ۔ اور حضرت حاجرہ، حضرت سارہ کی قربانی نصرت والی، بولو، حضرت حاجرہ کی قربانی ہجرت والی۔ حضرت سارہ کی قربانی نصرت والی، حضرت حاجرہ کی قربانی ہجرت والی۔ تو حضرت سارہ کی قربانی، ان سے پیدا ہوئے کون؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ قربانی پر نسلوں میں برکتیں، نصرت والی قربانی پر برکتیں۔ اور ادھر ہجرت والی قربانی حضرت حاجرہ نے دی، ان کی برکت کیا؟
فرمایا جس وقت امام الانبیاء کا انتخاب کرنے کا نمبر آیا، سید المرسلین کے انتخاب کا نمبر آیا، خاتم النبیین کے انتخاب کا نمبر آیا، شافع المذنبین کے انتخاب کا نمبر آیا، اللہ نے دونوں کو دیکھا، ہاجرہ بھی ہے، سارہ بھی ہے، کس کی نسل کو یہ سعادت بخشنی چاہیے، تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کی نسل کو یہ سعادت بخشی۔ کیوں؟ نصرت والی قربانی سے بڑھ کر ہجرت والی ہے، ہجرت والی بڑی ہے، نصرت والی اس سے ذرا چھوٹی ہے، بہت چھوٹی نہیں۔ مہاجرین بڑے ہیں، انصار ان کے مقابلے ذرا چھوٹے ہیں، قابل قدر۔ مہاجرین نے چھوڑا، انصار نے اپنایا۔ ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مہاجرین نے، انصار نے، مہاجرین نے چھوڑا، کیا چھوڑا؟ اپنا وطن، اپنے آرام، اپنے سکون، اپنا علاقہ، اپنے تمام کو چھوڑ کر مہاجرین نے ہجرت کیا، اور انصار نے ان کی، مہاجرین نے چھوڑا، انصار نے اپنایا۔ کوئی نہ کوئی اپنائیں گے تبھی تو مہاجرین کا ٹھکانہ بنے گا، ورنہ تو زندگی بھر ہجرت ہی میں رہیں گے وہ خانہ بدوش۔ تو انصار نے ٹھکانہ دیا، نہیں بس اب کہیں ہجرت نہ کریں، یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، ہم ہیں تمہاری نصرت میں، ہم ہیں تمہاری نصرت میں۔ تو اللہ نے یہ دیکھا بھئی مہاجرین کی قربانی بڑی ہے، ہاجرہ کی قربانی بڑی ہے سارہ کے مقابلے میں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں میں انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ میں کتنے ذبیح کا؟ یعنی کیا مطلب؟ یہ تو اسماعیل ذبیح اللہ، اور سب سے آخر میں حضرت عبداللہ، ان کو بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ جس وقت حضرت خواجہ عبد المطلب نے ذبح اللہ کے نام پر قربانی کرنے کو جس وقت کھرا ڈالا تو کس کا نام آیا؟ دوبارہ کس کا آیا؟ سہبارہ کس کا آیا؟ 10 بار کس کا آیا؟ اس کے بعد اونٹوں کا 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ گویا وہاں دمبا ذبح ہوا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے میں، اور یہاں اونٹیں ذبح ہوئے تھے حضرت عبداللہ کے بدلے میں۔ گویا فرمایا دو ذبیح کا میں بیٹا ہوں، میرا اول بھی ذبیح، آخر بھی ذبیح۔ تو پتہ چلا دو لوگ قربانی دے دیے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ، تب جا کر سرکار تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہم لوگ اگر چاہتے ہیں نسلوں میں نیک، پاک، صاف ستھرے، پوتر آئیں، اسی لیے کہا کرتے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی بانج موت، کون سی موت؟ بانج موت۔ دیکھیں بانج موت، بانج موت مرنا کس کو کہتے ہیں؟ بانج موت مرنا اسے کہتے ہیں جو دائی مرے اس کی نسل میں کوئی دائی نہ ہو۔ دائی مرا، نسل میں کوئی دائی، بانج دائی، کوئی دائی نہیں، نہ اولاد، نہ خاندان، نہ پریوار، نہ بھائی، نہ متعلقین، بانج دائی۔ جناب دنیا سے جائیں گے، دعوت بھی ان کے ساتھ چلی جائے گی۔ ہمارا پہلا کام اپنے آپ کو اتنے لائق بناؤ کہ اللہ جل جلالہ امن والہ کم از کم ہمارے اہل خانہ کے دل میں یہ بات ڈالیں، یہ انسان نیک انسان ہے۔ گاؤں گلی والوں کے بارے میں مت سوچو، اس کے بارے میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ واپسی میں کہا کرتے ہیں، بھائی واپس جا رہے ہو؟ ہاں۔ کہا تمہارے بارے میں تمہارے بیگم سے پوچھا جائے کہ بھائی ہمارے
جناب وقت لگا کر تشریف لائے، کیسے ہیں اب؟ تو بیگم بولنا ہاؤ ماشاءاللہ بدل گئے، بہت سدھر گئے. کیا بولنا انہوں؟ بدل گئے، سدھر گئے. بول رہی ہیں کیا؟ کیا جی خاموش بیٹھی پورے دن میں؟ بول رہے ہیں کیا بھائی؟ حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزات میں جس وقت حضور نے اپنی نبوت کا اظہار کیا تو فوراً حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تسلیم کر لیا. میں فوراً بیعت کرتی ہوں. کیوں؟ جوانی، پر جوانی کی زندگی انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پر جوانی کی زندگی، اور انہوں نے حضور کو اتنا پاک پایا، اتنا پاک پایا، اتنا پاک پایا، زندگی بھر یہ تصور میں گزار دی یہ انسان ہی کچھ اور ہے، یہ کوئی اور ہے. وہ کیا ہے؟ اور وہ نبوت کے بعد پتا چلا. وہ کیا ہے اور کب پتا چلا؟ نبوت کے بعد. او ہو یہ تو نبی ہیں، تبھی تو کہوں میں انسان ہی کچھ اور ہے. فوراً اسلام قبول کیا کس نے؟ ہمارے بیگمات آج تک ہم نہ اچھے آدمی کو بولنے تیار ہیں کیا؟ انشاءاللہ ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہو جائیں گے. اسی لیے کہا کہ ہمیشہ جب بیگم سے پوچھا جائے کیسے انہوں، تو انہوں بولیں گے الحمدللہ. کیا بولیں گے؟ الحمدللہ. وہ الحمدللہ کے فیصد ہوتا ہے. کتنے فیصد کا الحمدللہ؟ 20% الحمدللہ کی، 40% الحمدللہ کی، 60% الحمدللہ کی. کون؟ خیرکم خیرکم لأہلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی تمہیں نیک ہو جو اہل و عیال میں نیک ہو، اور میں اپنے اہل میں نیک ہوں. پوچھا تو کیسے ہیں؟ الحمدللہ. وہ الحمدللہ کا درجہ کیا؟ آگے چل کر کیسے؟ ماشاءاللہ. کیسے؟ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ درجہ. پھر پوچھے کیسے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر پوچھے نہیں کیسا؟ استغفر اللہ. پھر پوچھے کیسے؟ ذرا بولو بھائی. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ کے بعد کس کا نام آتا؟ اب ہماری محنت یہ ہے بھائی الحمدللہ کے درجے پر ہو تو ذرا آگے بڑھو، ماشاءاللہ بنو. کہو انشاءاللہ. ماشاءاللہ کے درجے پر ہو، آگے بڑھو. کیا بنو؟ سبحانکا، سبحان اللہ بنو. کہو انشاءاللہ. اگر ادھر ہو لا حولہ میں، لا حولہ سے توبہ کر کو کم از کم الحمدللہ کہو بھائی. اعوذ باللہ میں ہو ذرا اتر کو استغفر اللہ میں آؤ، استغفر اللہ سے ادھر کو لا حولہ میں آؤ، لا حولہ سے شفٹ ہو کر الحمدللہ میں آؤ. اس کے لیے رمضان آیا تاکہ ہم اعوذ باللہ سے سبحان اللہ تک پہنچے. کہو انشاءاللہ. کہاں سے کہاں تک؟ اعوذ باللہ سے کہاں تک پہنچنا؟ سبحان اللہ تک پہنچنا. اسی لیے رمضان آیا ہے لفٹنگ کے لیے، ہمارا کام ہے شفٹنگ. رمضان نے تو لفٹ کر دیا، ہم اپنے آپ کو شفٹ کرنا ہے. الحمدللہ سے آگے بڑھا کر کہاں پر؟ ماشاءاللہ کی جانب. ماشاءاللہ سے سبحان اللہ تک کیا کرنا؟ شفٹ کرنا. لفٹ تو رمضان کر رہا ہے ہمیں، اور اسی کے لیے دعوت.
ایک ہی سطح پر رہنے کا نام دعوت نہیں ہے. دعوت کا ادنا درجہ ولایت ہے. اب اس وقت ولایت کوئی ادنا درجہ تھوڑی ہے. ولایت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی صرف روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا کرے اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تحنن علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی یہ دعا کرے یا اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما, امت محمدیہ پر کرم فرما, امت محمدیہ کی مغفرت فرما, امت محمدیہ پر احسان فرما, خالی وہ دعا کرے 25 مرتبہ, اس کی موت سے پہلے اللہ ولایت کا درجہ دے دے گا. خالی دعا کرنے والے کو اللہ جب یہ مقام دے سکتا ہے, محنت کرنے والوں کو اللہ نہیں دے گا. تو اس کا مطلب اپنے آپ کو ولی سمجھنا نہیں ہے. ہمیں سب اولیاء بھی ہمارا سب تمہیں ٹکر لے نہیں سکتے ہیں, ہمارا درجہ کہاں کی ہے, تمہیں سے بھی اللہ. ابھی ہنس رہنا ہے. بنانے والا کون؟ من تواضع للہ. حضرت سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہے سب سے بڑا نالائق ہے. لائق نہیں سمجھنا. لائق تو اللہ بنائیں گے بھائی. اللہ کیا بنائیں گے؟ لائق اللہ بنائیں گے لائق. ہم اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے میں لائق ہوں, میں اس کا لائق ہوں, میں لائق ہوں, میں لائق ہوں. نہیں, ہم لائق نہیں ہیں. لائق تو کون بنائے گا؟ لائق بنانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. ہم ایسی محنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو محنت نالائقوں کو لائق بنا دیتی ہے. کسے؟ اس لیے میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں, ہمارے ذرا پاسٹ سے بار بار سوچتے رہنا. آج سے 10 سال پہلے ہمیں کیسے تھے, بہت اپنے آپ کو قطب کے درجے تک لے جاؤ. پیچھے ذرا دیکھتے رہو پاسٹ. ہم کیا تھے, دعوت کی برکت سے ہم کیا بنے ہیں. اور گویا یہ ماں ہے ہماری دین کے اعتبار سے. کون ہے دعوت؟ ماں, جس نے ہمارے سروں پر ٹوپی پہنایا, جس نے ہمارے چہروں پر داڑھی لایا, جس نے ہمیں مسجد کا راستہ بتایا, جس نے ہمیں جبہ پاجامہ پہنایا, جس نے ہمارے جیب میں مسواک لایا, جس کے برکت سے ہم تسبیح پکڑنے والے بنے. الحمدللہ بولو الحمدللہ. جس کے ذریعے سے 4 لوگ سلام کرنے والے بنے. امیر صاحب, امیر صاحب, امیر صاحب, امیر صاحب, امیر صاحب, امیر صاحب. سلام کر رہے نہیں کر رہے؟ ذریعے عزت دے رہے نا, الحمدللہ. ہاں, کچھ لوگ مشورہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس دعوت کا مطالبہ رمضان المبارک میں, ارے بھائی بہت سارے ایسے ہیں ان کی جانب جاؤ, ہر ہفتہ 3 دن لگایا کرو. ادنا درجے کا مطالبہ ہو. کس کا؟ اب وہ درجے کے مطالبے ہمیں فرصت نہیں بھی, فرصت نہیں بھی. کہتے کیا مطلب ہے؟ فرصت کسے ہے یہاں؟ ایک آدمی میں بہت مصروف ہوں, مولانا معاف کرنا. کیا جی مصروف ہیں؟ کیا مصروف ہے؟ گھر میں پڑے ہو مصروف نہیں, سانس لے لکھو نہیں. کیا لگے؟ مصروفیت کہتے ہو. سانس لے رہا نا بیچارہ بہت مصروف, سانس لے وہ سست ہو جا رہا. سانس لے رہا نا کس کی نعمت وہ؟ ایک ایک سانس, ایک ایک زندگی. وہ زندگی کے ہیں 2 جہاں, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. سانس چلی تو یہ جہاں, سانس رکی تو وہ جہاں. سانس لے رہی سو کس کی جی برکت؟ وہ برکت اللہ کا دین کا تقاضا آ رہا. نہیں بھائی میں بہت بزی ہوں, جھوٹ بول سکتی. اللہ دیکھ لے کو, اچھا بہت بزی تجھے کہاں انگلی کرنا انگلی کر تو جا. اس کے بعد مولانا ذرا دعا کرو. کہ کچھ دعا کرنا, بد دعا تمہیں خود بد دعا کر لیے. بیمار نہیں تھے,
بیمار ہوں کہاں؟ نقصان میں نہیں تھے، نقصان کہاں؟ مصروف نہیں تھے اپنے آپ کو، میں مصروف ہوں کہاں؟ تکلیف میں نہیں تھے، میں بہت تکلیف میں ہوں، تم نہ معلوم نہیں، چھوڑو بھائی، بعض لوگوں گرم ہو جاتی تشکیل والوں کے اوپر، تو معلوم کیا جی ہماری حالت ہے، تو معلوم ہماری حالت ہے، اللہ جانتا، چھوڑو بھائی، اللہ جانتا، چھوڑو۔ ایک صاحب کب دیکھتے بھی بھائی میری بیوی وہ پوزیشن میں نہیں ہے، چھوڑ کو جانے کے پوزیشن میں نہیں ہے، گھر کو بولتے تھے۔ اب تشکیل والے بھی بیچارے کیا سوچتے تھے، کیا کہ باپ بیچارے چھوڑ کو جانے کے پوزیشن میں نہیں تو وہ کیا وہ پوزیشن کو ہمیں پوچھ تو نہیں سکتے، پوچھ سکتے ہیں کیا؟ وہ چھوڑ ایک مرتبہ جیسے جوڑا ہوتے نہیں مستورات کے جوڑا ہوتے سے ایک سہیلی سے پوچھ کر کیا تمہارے شوہر کب تشکیل کرے کہتے بھی میری بیوی چھوڑ کو جانے کے پوزیشن میں نہیں ہے، چھوڑ کو جانے کے پوزیشن میں نہیں ہے، چھوڑ کو جانے کے پوزیشن میں نہیں ہے، وہ بولتے نا کیا جی وہ تمہارا پوزیشن، وہ انہوں شوہر کے آنے کے بعد پوچھتے ہیں جی کیا جی تمہیں آگو کون تشکیل کرے کہتے بھی پوزیشن میں نہیں ہے، بولے کہتے نا کیا پوزیشن میں نہیں ہے، کیا میں کیا بولتا بیمار ہوں، کیا میں پوزیشن میں نہیں ہے تو کیا لنگڑی ہوں، لولی ہوں، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، کیا ہو تمہیں آپ سب کے سامنے بولتے سو میں پوزیشن میں نہیں ہے، پوزیشن میں نہیں ہے، گھر کو کیا پوزیشن میں نہیں ہوں میں چھپ کر ہو جی وہ تم سب معلوم ہوتا نہیں وہ کہ وہ اپنا عذر پیش کرے گا تو ساتھ میں کہتی بولیں گے، بیوی کا پیش کرے کون بولیں گے، کہتے بولتی نہیں، گھر کو آپ کو دیکھتی، تو وہ بیچاری جس وقت تشکیل کا وقت آیا مستورات میں اس نے لکھ دیا میں اچھی پوزیشن میں ہوں، ہمارے شوہر کو 4 مہینے لے جائیں، بہت اچھی پوزیشن میں، میرا پوزیشن کیا بھی خراب ہوگا، سکرات میں نہیں ہوں میں۔ تو ہم میرے عزیز بھائی سنجیدگی سے بول رہا ہوں میں، جھوٹا عذر اللہ کے واسطے پیش مت کر، ترتیب بناؤ، چھوٹے موٹے عذر ہیں ترتیب بناؤ، وہ سب ہٹاؤ۔ میں مر گیا سمجھو، 4 مہینے میں مر گیا، کیا جی کرتی؟ 4 مہینے کے بعد زندہ ہو گیا، کیا کرتی؟ قبول کرتے نہیں کرتے ہو تو تاچو 4 مہینے میں انتقال ہو گیا تو پورا کام تمہیں لوگ سنبھالتے نہیں سنبھالتے، سنبھال لو۔ یہ سب آزار معذور بنا دیں گے، آزار معذور بنا دیں گے۔ بھئی جب دل پر یہ ٹھان لے مجھے کرنا، ہر حال میں اللہ آپ کا ساتھ دے گا، یاد رکھنا۔ وَإِذَا عَزَمْتَ، یہ لفظ ہے، اگر تو سنگولر اللہ نے استعمال کیا، اگر تو نے نیت کر لی پکی، کیا ترجمہ؟ اگر تو نے پکی نیت کر لیا، عزم مصمم کر لیا، بس اللہ پر بھروسہ کر، اللہ کام کر دے گا۔ ہمارے نیت میں کھوٹ، نیت میں اندر آتے اسٹیم پوچھ 4 رکعت پڑھ کو چلے جاتے ہو تو 20 رکعت پڑھتا کیا انہیں؟ اندر آتے اسٹیم پوچھ 4 رکعت میں بھاگنے کی نیت، آتے وقت 4 رکعت میں بھاگنے کی نیت، آتے وقت 12 رکعت میں بھاگنے کی نیت، انہیں 20 رکعت پڑھتا کیا بھائی؟ آتے وقت 20 رکعت کی نیت کرے تو اللہ 20 رکعت کی توفیق دیتی۔ آتے وقت سلام پھرتی بھاگنا، سلام پھرتی بھاگنا، سلام پھرتی بھاگنا بول کر آج جو آتے ہیں سلام پھرتی بھاگیں گے مسجد سے، جیسی نیت ویسی اللہ کی طرف سے توفیق۔ جب نیت ہی نہیں ہے اللہ کیسے توفیق دے گا؟ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے آگے بڑھیں اور ہم بڑھنے کو تیار نہیں، اور بڑھنے والوں کو اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اللہ آگے بڑھا رہا ہے۔ جو آگے بڑھ رہے ہیں اللہ آگے سلوٹوں میں آسان کر دیا رزق اللہ ان کا۔ یا یہ دنیا من خدم کی استخدمی، اے دنیا جو تیری خدمت کرے ان کو نچوڑ دے، خوب کام کرا۔ اور جو دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خالی دنیا 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 دنیا۔ اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ میرے لیے رزق آسان فرما، یا اللہ میرے رزق آسان فرما۔ اللہ آسانی کے دروازے کھولیں گے، اللہ آسانی سے رزق دیں گے۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ یہ
ایک بار تو 100 بار قرضداروں کے پاس جا کر روئے نا تمہیں، ایک بار اللہ کے سامنے روئے کیا جی؟ ہاں 100 بار بھیجان ذرا 1 لاکھ روپے بھیجان اس کو جاؤ کوئی نہیں ایک فقیر پر بڑا، اور فقیر کے پاس فقیر دو جنے فقیران دو فقیران، واللہ الغنی وانتم الغنی، تو صرف اللہ ہی اکیلا ہے نا بھائی، کیا ضرورت فقیران کے پاس گھگانے کی؟ اللہ کے سامنے بولو بھائی، حال جتنا ہم حال لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے ہم بدحال ہوتے جائیں گے۔ اگر حال کو حل کرنا چاہتے ہو، جو حال کو حل کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ صرف حال اور حل کے درمیان صرف الف کا فرق۔ کس کا فرق؟ وہ الف ہٹانے والی ذات کس کی؟ اللہ کہتا ہے اگر اللہ کی طرف سے تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی، دور کون کرے گا؟ تو کسے بولنا ہمیں؟ دعوت میں سب سے بنیادی چیز دعا، ہر چیز اللہ کو بول لو، ہر چیز اللہ کو سنا، اللہ کو سناتے 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 اللہ سے ہونے کا یقین بڑھتا رہے گا، پھر ہم دنیا کے حالات سے گھبرائیں گے ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی حال سے گھبرائیں گے نہیں، کہیں سے بھی حال آ جائے دنیا میں اس حال کو کیا بھی نو اسے سب کیئر کرتے نہیں جی جائی تو تمہیں کیا نہ کرنے بیٹھنا سو، انہوں کیئر کرتے نہیں، انہوں کس کے کیئر کرتے نہیں سو، جو بھی ہے کسے سنا ڈالتی کہ اللہ تو کرنے والا، من منکم سائلین فعوتی، اللہ تہجد میں رمضان میں تو تہجد بہت آسان ہے، سحری کو اٹھو جلدی جلدی فارغ ہو جاؤ تہجد پڑھو، سحری کو اٹھو تہجد پڑھو، اللہ سے 2 قطرے تنہائی میں کوئی نہ دیکھے 2 قطرے آنسو بہا کر دیکھو اللہ کیسی دعا قبول کرتا ہے۔ ہمیں اتنا اعتماد، لو تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اللہ پر جیسا توکل کرنا چاہیے کرو گے، اللہ پرندوں کو رزق دیے جیسا تمہیں اللہ دے گا، صبح جاتے ہیں خالی، شام آتے ہیں بھرتی، کون کھلانے والی ذات؟ لیکن اللہ کے سامنے رونا، پھر دیکھو محنت کرو، محنت چھوڑنا نہیں ہے، خالی میں صبح تہجد پڑھ لے کھومبے اللہ کے فضل سے، بقیہ کیا کرو؟ نہیں اللہ آرام کر رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں آرام کر رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں آرام کر رہا ہوں، کون سی بولی سے تم نے ایسا؟ میں بولے کیا تہجد پڑھو پڑھ لے سو جا کرو کو، تہجد پڑھو محنت کرو، اس محنت میں راستہ اللہ کھولے گا، نقصان اور نفع کا مالک اللہ ہے اور اللہ ایسا کھولے گا آپ دنگ رہ جائیں گے، کیسا بھائی کیسا ہوا؟ جو ہوا وہاں سے ہوا، یہاں سے کیا بھی نہیں ہوا، کیوں؟ اور بعض مرتبہ ہماری دعا اللہ تک پہنچنے گناہ رکاوٹ بنتے ہیں، توجہ سے سمجھو اس بات کو میرے عزیز بھائیو، رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، ہاں دعا قبول ہونے کے لیے درمیان میں کون؟ اور یہ بھی سمجھو بعض لوگ دعا کرو حضرت دعا کرو حضرت، کیا کروں دعا؟ کیا کرے گا دعا کرنے؟ تمہیں کیا کرے گا دعا کرنے میں؟ اتنی فری دعا کیا ہماری؟ سو وہ دعا کر بٹ لکھ کرنے کے واسطے علماء کہتے ہیں دعا لینے والے بنو، کہو انشاءاللہ، ایک ہے دعا کرنا، تو یہ بولے دعا کرو یا اللہ جو دعا کے لیے کہے ہیں ان سب کو اللہ تو عطا فرما، ہو گیا۔ ایک ہے دعا لینا، امی ہیں ابا ہیں رشتہ دار ہیں متعلقین ہیں مظلومین ہیں، دعا لو، جن بازوں کی دعا جو ہم لیتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، دعا لینا ایسی
ایسی دعوت میں شعبے ہیں بھئی ہم دعوت میں ان شعبوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا لینے والا بنا دیا. ابھی بھی دعا لے رہے ہیں ہم الحمدللہ، لیکن دعا کے ساتھ بعض بد دعا بھی. توجہ، وہ بد دعا اور دعا دونوں اللہ کے پاس جاتے ہیں. وہاں جا کر کھڑے ہو گئے، یا اللہ جی جناب الف صاحب ان کے حق میں بعضوں نے دعا کی ہے، بعضوں نے بد دعا کی ہے. ایسا اللہ تعالیٰ دیکھ رہی کیا رہی ہے، دونوں کو ٹکرا رہی، ایک طرف دعا ایک طرف بد دعا. اب اللہ دیکھیں گے یہ بندہ دعا کا لائق ہے یا بد دعا کا لائق ہے. دعا کا لائق ہے تو اللہ دعا، بد دعا کو کینسل، دعا کو فارورڈ. اگر بد دعا کا لائق ہے تو دعا کینسل، بد دعا فارورڈ. اللہ تو اللہ ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تو انصاف والا ہے. وہ تو جانتا ہے 1000 لوگ بد دعا کریں، لیکن اللہ دیکھتے یہ ہے یہ بندہ بد دعا کا لائق ہے یا نہیں ہے. تبھی جا کر وہ بد دعا لگے گی. کون بد دعا لگ کرے تمہیں بد دعا لگتی نہیں، ہر ایک کی بد دعا کے لائق رہے، دعا کرے تمہیں بد دعا لگتی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دعا لینے کا راستہ کون سا راستہ؟ اللہ ہمیں دعوت کا راستہ دیا تاکہ ہم سب کیا لیں؟ دعا لیں، خوب دعائیں لیں. ایسا کام کرو خوب دعائیں. سحری کا انتظام کر رہے ہیں دعائیں لے رہے ہیں، افطاری کا انتظام کر رہے ہیں دعائیں لے رہے ہیں. بھائی چھوٹے ہوئے علاقے کو جا رہے ہیں، تراویح کا انتظام کر رہے ہیں دعائیں لے رہے ہیں. وہاں جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں، 3 دن جا رہے ہیں 3 دن نکال رہے ہیں. نماز روزے سے جو واقف نہیں ہے ان کو جا کر واقف کرا رہے ہیں، دعائیں خوب لے رہے ہیں. تو یہ لینے کا راستہ. بد دعا سے بھی بچتے رہنا. جاتے رہتے اسے لات مار کو چلے. کتے کی بھی، کس کی کیا دیتے ہیں اشرف المخلوقات چلتے چلتے کیا جو ہوتے ہیں بیچ میں چلے گھینسو گھسیٹ کو لات مار کو انہیں کوئی مالک بھاگ رہا. جائز ہے کیا؟ وہ جائز ہے کیا بھائی؟ گاڑی چلاتے رستے میں اشرف المخلوقات کی گاڑی جب آ رہی ہے، اقبس المخلوقات یہاں سے لکھنا کیسا وہ گاڑی ٹانگ پہ چڑھا ڈالے، جائز ہے کیا؟ بولو بھائی. کتے کی دعا لگ کر بیچاری کو اللہ جنت دے دیا. الخلق یاد اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ قبیلہ ہے. اسے کیا تکلیف دی تمہیں؟ بلی کو باندھ کر رکھی، اللہ نے سزا دی کہ نہیں دی عبادت کرنے کے باوجود؟ ہم بد دعا نہ لیں. کہو انشاءاللہ. اسی کا جائزہ، اسی کا محاسبہ دعوت کے ذریعے سے مطلوب ہے. دعوت کے ذریعے سے یہی مطلب ہے. خالی دعوت 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 خالی دعوت دعوت کرتے ہو. دعوت کیا ہے؟ دعوت سمجھو. دعوت کو سمجھ جائیں گے اشکالات دور ہو جائیں گے، اعتدال پر رہیں گے، کام کریں گے، جھوٹے عذر پیش نہیں کریں گے، تقاضوں پر چلیں گے. اور اللہ ان لوگوں کو آگے بڑھائے گا جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں. بڑھانے والی ذات کس کی ہے؟ اس کے لیے رمضان مبارک میں تمام مساجد میں خوب محنتیں کرنا. اور سب اٹھے ہوئے، میں نے کہا نہیں اٹھے ہوئے ہیں، خالی ڈھکلنا. زیادہ بات کرنے کی ضرورت کس چیز؟ خالی ڈھکلنا، تشکیلوں پر تشکیل. آپ ایک تو یہ ہے آج مثال کے طور پر مزوار جماعت میں کتنے بیٹھے؟ سب جنے خوش سے آج الحمدللہ 100 جنے بیٹھے. اللہ کا فضل ہے. 100 جنے بیٹھے نہیں حضرت، اللہ بٹھایا بیٹھنے والے 8. تمہاری مسجد میں جو 8-10 جو معمول بیٹھتے نا، انہوں بیٹھنے والے. بقیہ 90 کو کس نے بٹھایا؟ تو اللہ نے تشکیل کر کے بٹھایا، جن کو تم قیامت تک نہیں بٹھا سکتے. بہت بٹھا نہیں ہے. بتاؤ رمضان میں جو بیٹھ رہی بٹھا کو دکھاؤ جو تمہیں رمضان کے علاوہ بٹھا سکتی. جتنے لوگ رمضان کو نماز کو آ رہی تمہیں بلا کو دکھاؤ دیکھیں یہاں سے بلا سکتی. کون ہدایت دیا؟ تو جب اللہ ہمارا معاون ہے، اللہ ہمارا معاون ہے، تو دعوت کا کام ہوا جب چل رہی ہے جلدی جلدی اڑا دینا.
اللہ انشاءاللہ منزل تک پہنچا دے گا. کریں گے تشکیلیں انشاءاللہ، خوب تشکیلیں کریں گے بھائی. جماعتیں خوب نکالیں رمضان مبارک میں، خوب تشکیلیں کریں اور خوب ترتیب بنائیں، خوب نکالیں. اتنی جماعتیں آپ جو 3 جماعت 4 جماعت 5 جماعت 6 جماعتیں، نیت یہ کرو جتنے آ رہے ہیں سب کو لے جائیں گے. لے جانے والے ساتھی اگر تیار رہیں گے اللہ تعالیٰ جماعتوں کو تیار کرائے گا انشاءاللہ. اور ان کو لے جا کر ذہن میں تو ابھی صبح بھی بتا رہا تھا، رمضان میں اتنی تشکیل کی ترتیب بنانا، سال بھر کی تشکیل رمضان میں کر لینا. پورے سال میں بیرون جانے والوں کی تشکیل کر لو، پورے سال چلا لگانے والے کی تشکیل کر لو، پورا سال 4 مہینے لگانے والے کی تشکیل کر لو. پوری تشکیل کب کر لینا؟ رمضان ہمارا سالانہ تشکیل کا مہینہ. اس وقت شیطان بند ہے، نفس اکیلا ہے. 4-5 بار استغفار پڑھا تھا لیکن تو نفس ذرا کنٹرول میں رہتا. جلدی 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 تشکیل کرنا، وصولی کرنا، تشکیل کرنا، وصولی کرنا، تشکیل بولنا. ان کو رمضان میں وصولی دینا. کتنے بار آپ لوگ بولتے رہتے ہیں؟ کیا بولتے رہتے ہیں؟ 70 اللہ اکبر اللہ. ویسا بول کر جلدی جلدی وصول کرو. خالی تشکیل نہیں، تشکیل کے ساتھ وصولی. پھر دیکھنا پورے سال اب سے لے کر آئندہ رمضان تک کی جماعتیں تیار ہو جائیں گی انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے بھائی. کون کون کا کریں گے؟ کون سے حلقے سے کریں گے؟ بولو. ہاتھاں سب ہاتھاں اٹھاؤ، ہاتھاں دیے سو بس سے ہاتھاں اٹھاؤ کو، ہاتھاں دیے سو بس. کون سے حلقے سے کریں گے؟ کھڑے ہو کو بولو، بسم اللہ بول کو بولو. مدینہ حلقہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک حلقہ، واہ 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 واہ. منہاج نگر، محمد صاحب پاڑلیا، ماشاءاللہ. لشکر آلہ سے، معمور مسجد، کیارپورم، منورہ سے، شاہ ولی اللہ سے، یشونت پور سے، ہلسور سے، رحمت نگر، کرناٹکا لے آؤٹ، حلقہ باناور، وائٹ فیلڈ، نیل چندرا، ہادی، گٹھلی، سلطان شاہ، معراج، حبال، کوثر نگر، واہ واہ. توحید. کیا کتنے حلقے ہیں؟ اگر پوچھا اس کو نام بول، اسی کیسا ہوگا؟ سلطان شاہ میں کتنے حلقے آپ کو ہیں؟ اگر پوچھا اس کے امی جماعتیں انشاءاللہ نکالیں گے بھائی. چلے کی جماعتوں کی ترتیب بنانا، عشرے کی جماعتوں کی ترتیب بنانا، اور پھر ہر ہفتہ 3 دن نکالنے کا نظام بنانا. جتنے چھوٹے ہوئے علاقے ہیں ان سب جگہوں پر، جیسے کہ شروع سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی تراویح کا نظام بناتے ہیں، سحری اور افطاری کا نظام بناتے ہیں، وہ بھی نظام انشاءاللہ بنانا کریں گے انشاءاللہ. اس میں کون کون ساتھی اپنے جو نام لکھائے ہیں وہ اپنے اپنے حلقے کو باقاعدہ حلقوں میں بیٹھ کر ترتیب بنائیں، محنت کی، اور تمام مساجد والوں کو فکر مند بنائیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. جی دعا کر لیں گے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها واہدنا الى سواء السبیل واہدنا الى سواء الصراط. اے اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. رمضان مبارک آج پہلا روزہ ہے. یا اللہ گزشتہ رمضان میں ایک بڑا مجمع ہمارے ساتھ تھا، آج وہ ہم سے جدا ہو گیا. یا اللہ ہمارے لیے بھی یہ رمضان یا اللہ انتہائی قیمتی رمضان ہے. یا اللہ اس کی قدردانی مقدر فرما. یا اللہ ہم بہت ضعیف ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت لاچار ہیں. رمضان مبارک میں کام کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں. یا اللہ ایسی صحت، ایسی طاقت، ایسی بیداری، ایسی قوت ہمیں نصیب فرما. سال بھر کی محنت ہم رمضان میں کر لیں، ایسی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر بیداری پیدا فرما. رمضان کے ذریعے سے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا کر تیرے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. تیرے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. تیرے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. دعوت کے عالی محنت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تجھے پانے کے لیے ہم نے تیرے کام کے ساتھ جڑا
رہا ہے. یا اللہ تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. جو ہاتھ تیرے سامنے اٹھے کسی اور کے سامنے اٹھنے سے بچا لے, جو سر تیرے سامنے جھکے کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچا لے. یا اللہ کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنا, کسی محتاج کا محتاج نہ بنا, کسی محتاج کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہمارے اندر یا اللہ تجھ سے ہونے کا یقین پیدا فرما. یا اللہ جو جو صفات دعوت کے لیے چاہیے درکار ہے وہ تمام صفاتوں سے بھی مزین فرما. یا اللہ آج بھی ہم بھولے بھالے ہیں, کام میں جڑے ہیں. یا اللہ کام ہمارے اندر جڑا نہیں, کام ہمارے اندر آیا نہیں. کام اگر ہمارے اندر آ جاتا ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے, اپنے آپ اس کے لیے قربان کر دیتے. یا اللہ ہم مجنون کی طرح دعوت کے لیے قربان ہوتے. یا اللہ وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا فرما, ہماری دنیا کو آسان فرما, ہمارے نسلوں کے رزق کے یا اللہ عافیت کے فیصلے فرما. یا اللہ آسانی کے ساتھ ہماری دنیا کے تمام ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ دعوت کے اعتبار سے پورے عالم میں چلنا پھرنا مقدر فرما, پورے نسلوں کو ہماری قبول فرما. یا اللہ ہمارے نسلوں میں علماء اور حفاظ کو پیدا فرما. رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما, تلاوت کے اہتمام کی توفیق عطا فرما, ذکر و اذکار کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تراویح کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خوب سخاوت کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سراپا رحمت بنا دے, سراپا رحمت بنا دے, سراپا رحمت بنا دے. خیر الناس میں ہمیں شامل فرما, خیر الناس میں ینفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. یا اللہ اسے نفع بخش لوگوں میں ہمیں بنا دے. یا اللہ جتنی کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں معاشرے کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, خلوت کے اعتبار سے, جلوت کے اعتبار سے, سب کو دور فرما. گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ نیکیوں سے محبت پیدا فرما. احرص علی ما ینفعک ولا تعجز, حضور نے فرمایا تھا جو تجھے آخرت میں دنیا میں فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس کے حق میں تو حرص کیا کر. یا اللہ ویسے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے دعا لینے والا بنا دے, دعا لینے والا بنا دے, بد دعا سے ہم میں سریے کو بچا لے. یا اللہ دعاؤں کا مہینہ ہے, یا اللہ یہ قرآن کا مہینہ ہے, یا اللہ یہ تجھے منانے کا مہینہ ہے, یہ تیری رحمتوں کو اپنے اندر سمانے کا مہینہ ہے. یا اللہ مغفرتوں کو پانے کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو آگ سے خلاصی پانے کا مہینہ ہے. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, نفس ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. یا اللہ جیسا تیری یا اللہ اطاعت کرنی چاہیے, عبادت کرنی چاہیے, تیری ماننی چاہیے, تیرے احکام کے مطابق چلنا چاہیے. یا اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. یا اللہ ہمیں توفیق دے دے. اللہ ہمارے عورتوں کو توفیق دے دے, ہمارے بچوں کو توفیق دے دے, ہمارے جوانوں کو توفیق دے دے. یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے کائنات میں انقلاب کے فیصلے فرما, کائنات میں انقلاب کے فیصلے فرما, تیرے مددوں کے اتارنے کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کی ایک مرتبہ عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دے, اس کے لیے جو اسباب چاہیے وہ اسباب مہیا فرما دے. عالم اسلام کی مدد فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما. اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالح وصحنا ما كان فاسدا برحمتك یا رب. حلقے بنا لیں بے حلقے بنا لیں, حلقے بنا لیں. ساتھی حلقے بنا کے بیٹھے بھائی, یہ تقاضے چلا بولے میں ساتھی بھائی حلقے بنائے اپنی